بہت پرانی بات ہے۔ ملک بہارستان کی ایک چھوٹی سی بستی میں ایک غریب کمہار نصیب بختہ رہتا تھا۔ وہ سارا دن محنت سے مٹی کے برتن بناتا اور شام کو اپنے گدھے پر لاد کر بازار میں بیچنے جاتا۔ اسی بستی کے قریبی جنگل میں ایک خونخوار شیر رہتا تھا جس نے بستی والوں کا جینا دو گھر کر رکھا تھا۔ بستی کے نہ جانے کتنے ہی لوگ اور جانور اس درندے کی بھیڑ چکھ چکے تھے۔ ایک دن بیچارہ کمہار تھکا ہارا اپنے گھر واپس آیا۔ تھکن کی وجہ سے اس نے اپنا گدھا استبل کی بجائے صحن میں ہی باندھ دیا اور خود سونے چلا گیا، اور دوسری طرف وہ خونخوار شیر اپنے شکار کے لیے جنگل سے نکلا کہ اچانک تیز طوفان شروع ہو گیا۔ طوفان کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ درختوں کے پیڑ اپنی اپنی جڑوں سے اکھڑ کر زمین پر گر رہے تھے۔ شیر طوفان کو تو بھول گیا اور طوفان سے بچنے کے لیے کسی چھت کی تلاش میں بھاگا۔ اسے بستی کے قریب ایک جھونپڑی نظر آئی جو کہ غالباً خالی تھی۔ شیر اس میں داخل ہو گیا اور وہیں سو گیا۔ دوسری طرف بارش کے شور سے کمہار کی آنکھ کھل گئی اور اسے اچانک یاد آیا کہ اس نے اپنا گدھا درخت کے نیچے باندھ دیا تھا۔ وہ بیچارہ تو بارش میں بھیگ رہا ہوگا، تو وہ فوراً جھونپڑی سے باہر نکلا تاکہ گدھے کو بارش سے بچا کر استبل میں لے آئے۔ لیکن جب وہ صحن میں درخت کے نیچے پہنچا تو دیکھا کہ گدھا غائب ہے اور وہاں صرف ایک زنجیر پڑی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرا گدھا زنجیر تڑوا کر جنگل کی طرف بھاگ نکلا ہے، لیکن مجھ سے بچ کر جائے گا کہاں؟ ایک جھونپڑی سے نکل کر دوسری جھونپڑی میں ہی اس نے پناہ لے لی ہوگی، اس لیے وہ اپنے گدھے کو تلاش کرنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ویران راستوں پر ہی چلا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ چلنے کے بعد وہ جنگل میں ایک جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ آسمان پر وقفے وقفے سے بجلی کڑک رہی تھی جس کی وجہ سے روشنی پیدا ہو رہی تھی۔ اسی روشنی میں اس نے دیکھا کہ دروازے کے ایک طرف ایک جانور سویا ہوا ہے۔ کمہار چلایا، مل گیا میرا گدھا، اڑیل یہاں سویا پڑا ہے۔ میں جنگل میں مارا تمہاری تلاش میں پھر رہا تھا۔ دراصل یہ وہی شیر تھا جس نے بارش سے بچنے کے لیے اس جھونپڑی میں پناہ لی تھی۔ کمہار غریب نے اندھیرے کی وجہ سے اپنے گدھے اور شیر میں کوئی فرق محسوس نہ کیا اور غصے کی حالت میں 2-4 ہاتھ کمر میں جڑ دیے، ساتھ ہی چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا۔ اس ڈر سے پھندا سخت کیا کہ کہیں یہ چھڑوا کر بھاگ نہ نکلے۔ ساتھ ہی کمہار چلایا کہ بڑے ضدی قسم کے جانور ہو، تم نے زنجیر تڑوا کر گھر سے بھاگنے کی جرت کیسے کی؟ اب تم اتنے دلیر ہو چکے ہو کہ گھر سے بھاگ نکلے ہو اور میں تمہارے پیچھے اندھیرے میں دھکے کھاتا پھروں۔ میری بات کان کھول کے سن لو، آئندہ گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تو چارے میں زہر ملا کے کھلا دوں گا۔ یہ سن کر شیر کانپ گیا اور اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ اگر حکم دلوری کرتا ہوں تو کہیں واقعی یہ مجھے ہلاک نہ کر دے، تو بہتری اسی میں ہے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ تاریخ جنگل اور بارش میں دوڑتے ہوئے شیر بہت خوفزدہ تھا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ اسے اپنے گردن پہ بندھا ہوا رسا بہت سخت محسوس ہوا۔ آخر کار وہ جنگل کے کنارے ایک جھونپڑی کے سامنے رکا۔ کمہار اسے اندر لے آیا اور ایک رسے کے ساتھ درخت سے باندھ کر سونے کے لیے اندر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو لوگ غریب کمہار بختہ کے گھر کے آگے سے گزرنے لگے۔ اچانک انہوں نے ایک قدم آگے شیر کو زنجیر سے بندھا ہوا دیکھا۔ سب حیران اور پریشان رہ گئے۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ کمہار نصیب بختہ نے زندہ شیر کو پکڑا ہے۔ گاؤں والے اس کے گھر کے سامنے اکٹھا ہو کر شیر کو دیکھنے لگے اور اس کی بہادری کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے کمہار غریب بختہ کی زیادہ تعریف اس لیے بھی کی کیونکہ یہ شیر ان کی بھینسوں اور بکریوں کو کھا گیا تھا۔ لوگوں نے شیر کو مارنے کی بہت کوشش کی مگر ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کمہار نصیب بختہ نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، وہ تو اپنے گمشدہ گدھے کو پکڑ کر گھر لے آیا ہے۔ وہ لوگوں کی باتیں سن کر یہ ذرا بھی نہ سمجھ سکا کہ گدھا شیر میں کیسے تبدیل ہو گیا، لیکن جب کمہار نے واقعی اپنے گدھے کی جگہ شیر کو بندھے ہوئے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کی بیوی بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لائی اور اس کی بہادری کی داد دی۔ اسی ملک بہارستان کا بادشاہ دارا گل ہمسایہ ملک داغستان کے روزانہ کے حملوں سے بہت پریشان تھا۔ ان کی آپس میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ داغستان کا بادشاہ اورنگ شجاع وہ بہت طاقتور تھا۔ وہ بہارستان کا بہت سا علاقہ ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ دارا گل نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ اور طاقتور ہے۔ اسے ان دنوں ایک ایسے ہیرو کی تلاش تھی جو صحیح طرح سے اس کی فوج کی کمان کر سکے تاکہ دشمن کو ہمیشہ کے لیے مار بھگایا جا سکے۔ اس نے فوراً اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلایا۔ ان میں سے ایک وزیر جس کا نام فتح جنگ تھا، اسے اچانک یاد آیا کہ کمہار نصیب بختہ تو بڑا دلیر اور بہادر انسان ہے جس نے ایک شیر کو پکڑ لیا ہے۔ اس نے بادشاہ کے سامنے ساری کہانی بیان کر دی۔
اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، نصیب بختہ ہی ایک ایسا انسان ہے جو ہماری فوج کی صحیح طرح سے کمان کر سکتا ہے اور ہم اپنے دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے فوراً ایک پیغام رساں کے ہاتھ ایک پیغام نصیب بختہ کے گھر بھیجا۔ جب اسے پیغام رساں سے یہ معلوم ہوا کہ اسے فوج کا سپہ سالار بنایا جا رہا ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ تو وہ تیار ہو کر پیغام رساں کے ساتھ بادشاہ داراگل کے محل میں پہنچا۔ بادشاہ نے اس کی خوب آہو بھگت کی اور بادشاہ نے اسے اگلے روز دوبارہ محل میں آنے کا حکم دیا۔ کمہار کی یہ دیکھ کر سٹی گم ہو گئی کہ کہاں میں ایک کمہار نصیب بختہ اور کہاں فوج کا سپہ سالار۔ آخر کار کمہار نصیب بختہ کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی تلوار نہیں اٹھائی تھی اور نہ ہی کبھی گھوڑے پر سواری کی تھی۔ وہ گھر آیا تو شیر پر برس پڑا کہ تم گدھے سے شیر کیسے بن گئے؟ یہ ساری مصیبت تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ نہ تم گدھے سے شیر بنتے اور نہ میں سپہ سالار بنتا۔ اس کی بیوی کمہار کی بات سن کر کہنے لگی، کیوں بیچارے شیر کو کوستے ہو؟ اس کا قصور نہیں ہے نصیب بختہ، تمہارے تو بخت جاگ گئے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں سپہ سالار بنا دیا۔ لگتا ہے ہمارے دن پھرنے والے ہیں۔ ہمت نہ ہارو، خدا بڑا ہی کارساز ہے، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ دوسرے روز تیار ہو کر کمہار نصیب بختہ شاہی محل پہنچا۔ بادشاہ داراگل ان سے مل کر بہت خوش ہوا، ان کی خوب خاطر توجہ کی۔ بادشاہ نے اسے فوج کی کمان سنبھالنے کا حکم دیا اور کہا، ہمسایہ ملک کا بادشاہ اورنگ شجاع جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ وہ آئے روز ہمارے علاقوں پر حملے کرتا رہتا ہے اور منہ کی کھاتا ہے۔ ہماری فوج بھی جنگ کے لیے تیار ہے، تم صحیح طرح سے اس کی کمان کر سکتے ہو۔ کل دشمن کے سپاہی ہماری طرف بڑھیں گے، تم فوج کے ساتھ مل کر دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دو تاکہ وہ دوبارہ ادھر منہ کرنے کی جرت نہ کر سکیں۔ بادشاہ نے کمہار نصیب بختہ اور اس کی بیوی کے لیے ایک شاندار گھر تیار کروایا۔ اس میں ایک استبل بھی تھا جس میں طاقتور اور کالا سیاہ گھوڑا اسے جنگی میدان میں لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کمہار سپہ سالار کو ساری رات نیند نہ آئی، وہ بہت پریشان تھا، اسے گھڑ سواری نہیں آتی تھی۔ کمہار نصیب بختہ نے سوچا کہ اگر میں گھوڑے سے گر گیا تو ساری عوام مجھ پر بہت ہنسیں گی اور کہے گی کہ فوج کا سپہ سالار گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ میں صبح سویرے اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کروں گا۔ صبح ہوئی تو اس نے بیوی کو جگایا۔ وہ استبل میں گئے جہاں ایک خوبصورت گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ سپہ سالار نصیب بختہ نے کہا، یہ گھوڑا تو بہت لمبا ہے، میں اس پر سواری کیسے کروں گا؟ اس کی بیوی نے مشورہ دیا، یہ میز گھوڑے کے قریب کر لو، پر سوار ہو کر گھوڑے پر چڑھ جاؤ۔ کمہار سپہ سالار میز پر چڑھ کر گھوڑے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی دشواری کے بعد وہ گھوڑے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ذہن میں پھسلن بہت ہے۔ اس نے کہا کہ میرے دونوں پاؤں رکابوں سے باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں رستے میں ہی گر جاؤں۔ اس کی بیوی نے کہیں سے رسہ تلاش کیا اور خاوند کے پاؤں کو رکابوں سے باندھ دیا، پھر رسے کو گھوڑے کے نیچے سے لے جا کر دونوں رکابوں کو ایک رسے سے باندھ دیا۔ کمہار نصیب بختہ سپہ سالار کی بیوی نے ایک کمال یہ دکھایا کہ اس نے خاوند کی کمر کو ایک رسی سے اچھی طرح سے لپیٹا اور اسے ذہن کے ساتھ باندھ دیا تاکہ وہ گھوڑے سے گر نہ جائے۔ اب کمہار نصیب بختہ نے کہا کہ اب میرے ہاتھ بھی گھوڑے کی گردن سے باندھ دو۔ منہ زور گھوڑا استبل سے نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس سے پہلے کہ کمہار کی بیوی اس کی گردن سے رسہ باندھتی، گھوڑا اچانک اچھلا اور باہر نکل گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کمہار نصیب بختہ گھوڑے کے اوپر ایک بوری کی مانند بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صرف رسوں کی مدد سے نیچے گرنے سے بچا ہوا تھا۔ اس نے گھوڑے کی گردن کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کمہار سے فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ اس ملک کی حفاظت اور میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں تو ایک جاہل اور گوار انسان ہوں، اپنی مہربانی سے میری مدد فرما اور مجھ کمزور انسان کی جان بھی بچا دے۔ سیاہ گھوڑا بڑی تیزی سے گلیوں میں بھاگ رہا تھا۔ اس نے شہر کی طرف جانے والے دروازوں کو بھی اپنے زور سے توڑ دیا اور کھلے کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ اس نے ندیوں اور باڑوں کو پار کیا۔ اب کمہار سپہ سالار کا گھوڑا میدان جنگ کی طرف آ گیا اور دشمن کے خیموں کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ گھوڑا کس طرف جا رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ اس کا گھوڑا ایک درخت کے قریب سے گزرا تو اس نے درخت کی ایک شاخ پکڑ لی۔ وہ اس زور سے گھوڑے کو روکنا چاہتا تھا۔ اس نے اس زور سے شاخ کو پکڑا کہ ایک بڑی سی شاخ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ بھاگتے بھاگتے اس نے اگلے درخت کو بھی ایسے ہی پکڑا، اس کی بھی شاخ اسی طرح ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ دشمن کے خیموں کے باہر کھڑا ایک سپاہی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دشمن کی طرف سے بڑھتے ہوئے ایک گھڑ سوار کو دیکھا جو اپنے ہاتھوں سے درختوں کو توڑتا ہوا بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی سپہ سالار ہے جس نے زندہ شیر کو پکڑا تھا اور اب اس نے حملہ کرنے کی غرض سے ہماری طرف بڑھتے ہوئے درختوں کی شاخوں کو توڑنا شروع کر دیا ہے۔ اگر اس نے ہمیں بھی درختوں کی طرح توڑنا شروع کر دیا تو سپاہیوں کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سپہ سالار کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ ضرور کوئی دیو ہے۔
सिपाही ये मंजर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर इसकी निगाह सिपा सालार के पीछे पड़ी। दुश्मन की फौज हमला करने के लिए सर पर आन पहुंची थी। सिपाही के खौफनाक अंदाज से चीखने और चिल्लाने से दुश्मन के खैमों में एक खलबली सी मच गई। वो बराबर चिल्ला रहा था, भागो भागो, अपनी जान बचाने के लिए भागो। जिंदा शेर को पकड़ने वाला सिपा सालार भारी भरकम फौज लेकर हमारी तरफ बढ़ रहा है। जिस फौज का सिपा सालार इतना ताकतवर हो, वो हमारा क्या हाल करेगा। ये सुनकर वो सब सिपाही खौफजदा हो गए और अपने घोड़ों पर चढ़कर भाग खड़े हुए। उनका बादशाह औरंगशुजा अपने खैमे में बैठा हुआ जंग की सूरत हाल देख रहा था। जंग का पासा अचानक पलट जाने पर वो अचानक घबरा गया और अमन हासिल करने के लिए उसने एक खत लिखा और खैमे से बाहर निकला और वो खत खैमे में रखकर घोड़े पर सवार होकर वहां से भागा और उसने पीछे मुड़कर भी न देखा। जब कुम्हार नसीब बख्ता का घोड़ा दुश्मन के खैमों के करीब से गुजरा तो वो खुद ब खुद ही रुक गया। इसने कांपते हाथों से अपने पैरों की रकाबें खोली और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा और खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसे घोड़े से नीचे गिरते हुए किसी ने न देखा। उसने दुश्मन की तरफ निगाह दौड़ाई। वो सब दुम दबाकर भाग चुके थे। वो बादशाह के खैमे में दाखिल हुआ तो इसकी निगाह एक खत पर पड़ी जो इसने जेब में रख लिया। कुम्हार सिपा सालार नसीब बख्ता पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में लोगों ने उसे देखा तो वो अदब से झुकना शुरू हो गए। जब वो घर पहुंचा तो उसने जेब से खत निकालकर बीवी को देते हुए कहा, ये खत बादशाह दारागुल के पास शाही महल में ले जाओ और हाँ भली मानस, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। खुदा ने हमारी इज्जत रख ली है। मैं अपनी आइंदा जिंदगी में कभी घोड़े की पीठ पर नहीं बैठूंगा। खत बादशाह को दे दो। इसमें क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, बादशाह को ये जरूर बता देना कि दुश्मन डर कर भाग गया है और वापस हमारे मुल्क की तरफ कभी मैली आंख से नहीं देखेगा। मैं अब सोने जा रहा हूँ। मेरा जोड़ जोड़ हिल गया है। घोड़े की सवारी ने मेरी हड्डी पसली एक एक कर रखी है। कुम्हार नसीब बख्ता की बीवी वो खत लेकर बादशाह के पास पहुँच गई। जब बादशाह दारागुल ने दुश्मन औरंगशुजा के खत को पढ़ा तो इसने नए सिपा सालार की बड़ी तारीफ की और कहा, आपका खावंद इस वक्त कहाँ है। कुम्हार की बीवी बोली, जनाबे वाला, वो बहुत थका हुआ है और घर में आराम कर रहा है। आपका हुक्म हो तो मैं उसे जगा दूं और आपकी खिदमत में भेज दूं। बादशाह दारागुल ने कहा, नहीं, उसे अब जगाना मत, उसे आराम करने दो। सुबह उसे हमारे पास भेजना, हम उसे इनाम से नवाजेंगे। कुम्हार की बीवी बोली, जी बहुत अच्छा जनाब, और वो वहाँ से चली गई। सुबह हुई तो कुम्हार नसीब बख्ता पैदल ही घर से रवाना हो गया। लोग इसके इस्तकबाल के लिए गलियों में रंग बिरंगी झंडियां लिए खड़े थे। वो बहुत खुशी का इजहार कर रहे थे। वो ये जानते थे कि इसने दुश्मन की फौज को मार भगाया है। हमारे सिपा सालार में कितनी सादगी है। वो घोड़े पर सवार होने की बजाय पैदल ही चला जा रहा है। लोग आपस में बातें कर रहे थे। जब कुम्हार नसीब बख्ता शाही महल पहुंचा तो बादशाह दारागुल ने उसे अपने पास वाली कुर्सी पर बिठाने का शर्फ बख्शा। मुल्क खुशहाल हो गया और मुल्क में अमन हो गया। दोबारा कभी हमसाया मुल्क ने हमला करने की कोशिश न की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।